بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ اکرام، آج اس سے پہلے تک 3 نشستوں میں ہم مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یاد دہانی کے طور پر آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہ مقام کہاں سے پاتے ہیں، اور دوسرا آپ اپنے شاگرد کو کیسے پہچانیں، اور تیسرا موضوع یہ تھا کہ آپ کی کلاس روم میں داخل ہونے کے بعد مشکلات کیا ہیں۔ ان مشکلات کو بتاتے ہوئے پچھلی نشست کے اختتام پر میں نے گزارش کی تھی کہ ہم آپ کو کنسیپچول لرننگ کے حوالے سے تھوڑی سی وزڈم دینے کی کوشش کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کنسیپچول لرننگ کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں سیکھنے کے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک بچے کو آپ نے سوال کا جواب لکھوا دیا، بچے نے زبانی رٹا لگا کے یاد کر لیا، ریپروڈیوس کیا، اچھے نمبر سکور کر لیے۔ بہت سے والدین کی شاید یہ ضرورت ہو، بہت سے بچے بھی شاید اسی کو پسند کرتے ہوں، بہت سے ٹیچر اور ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن بھی شاید اس کو اپریشیٹ کرتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے بچے جو روٹ لرننگ سے اوپر آتے ہیں وہ ایک خاص مقام پر رک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں وہ جو کریٹیوٹی کا عمل ہے جس سے سائنسدان پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے۔ اور اگر ایسی شخصیتیں روٹ لرننگ کے ساتھ روبوٹ کا لفظ اگر استعمال کر لیا جائے تو برا نہیں۔ تو روبوٹ تو پیدا کرنا مقصود نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کے کانسیپٹس بہت کلیئر ہوں۔ میں نے اپنی ایک نشست میں آپ کو ایک بات اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمام انسان جو اس دنیا میں آدم علیہ السلام تک سے آج تک پیدا ہوئے یا یوم قیامت تک پیدا ہوں گے، ان میں سے کسی کے بھی فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں کہ کنسیپچول لرننگ بہتر ہوگا یا روٹ لرننگ؟ تو آپ جواب دیں گے کہ روٹ لرننگ تو واقعتاً انسان کو ریسرچ کی طرف نہیں لگا سکتا۔ وہ ایک خاص مقام پر جب رک جائے گا تو اس بچے کی جو گروتھ ہے اس سے سوسائٹی کو من حیث القوم وہ فائدہ نہ پہنچ سکے گا جس کے لیے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو کنسیپچول لرننگ کیا ہے؟ یہ سوال ابھی بھی باقی ہے۔ میں اس پر گزارش کرتا ہوں کہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ EGG لکھا اور بچے کو کہا رٹا لگا لیں، یاد کر لیں، یاد کر لیا، اس نے ریپروڈیوس کر دیا، آپ نے پورے نمبر بھی دے دیے، بچے نے امتحان پاس کر لیا۔ لیکن اگر اس کے پریکٹیکلی اس کے سامنے وہ رکھ دی جائے، اسے پوچھا کہ واٹ از دس، تو وہ یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس نے ایگ نہیں دیکھا۔ تو کنسیپچول لرننگ یہ ہے کہ جو چیز آپ پڑھاتے ہیں اس کی امیجز اس بچے کے ذہن میں اس طرح فارم ہو جائیں کہ وہ بچہ ان کو ریپروڈیوس بھی کرے اور اس پر فردر ریسرچ کر کے اور مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ یہ کنسیپچول لرننگ اگر ابتدائی زندگی کے دور سے لے کر FSC لیول تک کنٹینیوسلی چلتی رہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ کنسیپچول لرننگ اس بچے کو ریسرچ کی طرف لے کے جائے گی، اور الٹیمیٹلی وہی بچہ آپ کے اس معاشرے کا بہترین فرد بن کر ابھرے گا۔ اب یہ بات کنسیپچول لرننگ کے حوالے سے جان لیجئے کہ اس کے لیے استاد کو کتنی محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ کچھ اسباق ایسے ہیں کہ جس میں کنسیپچول لرننگ کے لیے اس کو ایکسٹرا آرڈنری قسم کی وضاحتیں، ایکسٹرا آرڈنری قسم کے امیجز، گرافکس اور اسی طرح کی تصاویر وہ پیدا کر کے تو کلاس میں بچوں کو ایلیبوریٹ کرنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا۔ اور جب تک یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک بچہ کنسیپچول لرننگ کی طرف نہیں آ سکے گا۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں بایولوجی کے ان ٹیچرز پر کہ جو پورے کا پورا اسکیلٹن بورڈ پہ بنا کے اس کے بعد بچوں سے لیبلنگ کرواتے ہیں، اور وہ بچے اس قدر ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ انہیں کہیں بھی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ مل کے استاد نے لیبلنگ کی ہے، اور بچوں کے ساتھ مل کے ان چیزوں کے جو پارٹس ہیں ان کو
الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ اب وہ بچے نہ الفاظ بھول سکتے ہیں، نہ وہ شکل بھول سکتے ہیں، نہ ہی وہ کانسیپٹ بھول سکتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے۔ تو یہ تھا کنسیپچول لرننگ کا مختصر سا انٹروڈکشن۔ اس کی مزید تفسیریں کافی حد تک آپ کے پاس علمی دنیا میں پڑھی ہیں، اس کو مزید پڑھ کے اپنے علم میں ضرور اضافہ کریں۔ اس کے بعد اگلا موضوع جس پہ میں آپ کے ساتھ بڑی عام گفتگو کرنے والا ہوں، جو آپ کے لیے اور آپ کے طالب علم کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا، وہ ہے پیڈاگوجیز یا طریقہ ہے تدریس۔